دین کے علم کی اہمیت اور ایک نوجوان کس طرح دین کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ ایک انسان دین کے علم کی اہمیت اپنے اندر کس طرح پیدا کر سکتا ہے اور اس کو کس طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ دین کا علم کتنا اہم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ وحی الہی کا علم ہے۔ مساوات پہ بندہ عمل کرتا ہے، میٹرک تک ہمیں پتہ ہے یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ حقوق العباد، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، گاہک دکاندار کے حقوق اور لوگوں کو فائدہ منفعت دینا، اس پہ لوگ کہاں پہ عمل کرتے ہیں؟ کسی مسلک کو اختلاف نہیں، کسی استاد کو اختلاف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم AB میڈیا کی طرف سے آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کر آئے ہیں جو کہ ایک بہت اہم موضوع پر ہے، جس کا نام ہے دین کے علم کی اہمیت اور ایک نوجوان کس طرح دین کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ آج اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد قاسم صاحب، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ ایک انسان دین کے علم کی اہمیت اپنے اندر کس طرح پیدا کر سکتا ہے اور اس کو کس طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ دین کا علم کتنا اہم ہے؟ جی شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ موضوع جو ہے علم کی اہمیت، اس علم سے جب سے اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا ہے تو علم کی اہمیت کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی فوقیت اگر رب العالمین نے فرشتوں پر ثابت کی ہے، سپیریئرٹی ثابت کی ہے، تو اس کی بنیاد بھی علم ہی تھی۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بخوبی آگاہ ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ وہ بھی اقرأ سے ہے، پڑھنے سے ہے، اور پڑھنے کا تعلق علم سے ہے۔ اور جو چیز پڑھی جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا فرض، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہاں پہ میں دو اینگلز کے ساتھ اس کو بائیفرکیٹ کرتا ہوں۔ اس پہ پہلی بات یہ ہے کہ علم اور فن دونوں میں فرق ہے۔ جہاں پر یہ بات ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ وحی الہی کا علم ہے۔ وہ یہ والا علم ہے جو قرآن کا علم ہے، جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت کا علم ہے۔ اور جہاں تک بات ہے، دیکھیے، کسی شخص نے انجینئرنگ کی ہے، کسی نے فارمیسی کی ہے، اور کسی نے دیگر علوم حاصل کیے ہیں، میتھس پڑھا ہے، اسٹیٹس پڑھا ہے، اکاؤنٹنگ پڑھی ہے، اور کسی نے کمپیوٹر ایجوکیشن، اس کے ریلیٹڈ فیلڈ CS کیا ہے، IT کیا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ جتنے بھی علوم ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں ڈگریز آفر ہوتی ہیں، یہ سارے فنون ہیں۔ ان کے ساتھ آپ دیکھیے، اس میں کسی بھی علم میں، دیکھیے میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، آپ کا بھی تعلق یونیورسٹی سے رہا ہے، کہ یونیورسٹی کے کسی بھی کتاب میں، یعنی چاہے آپ وہ فارمیسی کی لے لیں، چاہے آپ انجینئرنگ کی لے لیں، چاہے آپ ایگریکلچر کی لے لیں، چاہے آپ میتھس، اسٹیٹ، کسی بھی فنون میں کسی کی کتاب کو بھی لے لیں، دیکھیے یہ تعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کسی کتاب میں اس علم کے حصول میں للہیت، روحانیت اور اس میں حقوق العباد کے حوالے سے یا حقوق اللہ کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ یہ ٹوٹلی فنون ہے۔ تو لہذا اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن ساری دنیا پہ کر دیں تو کیا ساری دنیا اسٹیٹ بھی پڑھے؟ کیا ساری دنیا میتھ بھی پڑھے؟ کیا ساری دنیا کمپیوٹر بھی پڑھے؟ کیا ساری دنیا فارمیسی بھی پڑھے؟ نہیں، یہ پاسبل نہیں، یہ فنون ہے۔ اس کے ویریشنز ہیں اور اس کے سلیبز ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوں گے جو اسٹیٹ پڑھیں گے، کچھ میتھ پڑھیں گے، کچھ فارمیسی پڑھیں گے، ڈاکٹرز بنیں گے، اور کچھ انجینئر بنیں گے، اور کچھ ٹیکنیشینز بنیں گے، لیکن جس علم کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ وحی کا علم ہے، اور اس بنا پہ جس نے اس علم کو نازل کیا ہے اسی نے ہی اس علم کو فرض اس کے نبی نے قرار دیا ہے، اور وہ علم وحی الہی کا علم ہے۔ اور اس علم کو پڑھنے سے ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ اگر ریسائٹڈ ریویلیشن ہوگی، وحی مطلوب ہوگی، تو اس کی نیکیاں اس طرح ملیں گی، اور اگر وہ ان ریسائٹڈ ریویلیشن وحی غیر مطلوب ہوگی تو وہ قرآن کی ہی ایکسپلینیشن ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ہوگی۔
یہ ہے ایک اعتبار سے اس کی بائیفرکیشن. تو دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیے ہم اسی علم کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ علم نافع ہے اور دوسرا علم ضار ہے، یعنی علم غیر نافع، بینیفیشل علم ہے، اور دوسرا ان بینیفیشل علم ہے. اب بینیفیشل علم وہ ہوگا کہ وہ علم جو میرے فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، خاندان کے فائدے کے لیے، ریاست اور مملکت کے فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ علم نافع ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم کا سوال کرتا ہوں، نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو آپ کو فائدہ دے، آپ کے خاندان کی فلاح و بہبود کا کام کرے، یا آپ کے ریاست اور مملکت کی فلاح و بہبود کا کام کرے، وہ علم نافع ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا علم غیر نافع ہے. یعنی علم تو وہ ہے، مثلا آج کوئی شخص شراب کشید کرتا ہے تو اس کے کیمسٹ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو وہ بہت بڑا کیمسٹ ہے. اور اگر کوئی ایکسپلوسیو میٹیریل بناتا ہے تو اگر تو وہ اسٹیٹ کے لیے بنا رہا ہے اور اسٹیٹ کے ڈیفنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور بنا رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، علم نافع کا کام ہے. جتنے لوگوں کو آگے سکھا رہا ہے، جتنوں کو آگے ترغیب دے رہا ہے، اور آرسنل فیکٹریز میں وہ کام کر رہا ہے، تو وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. لیکن اگر وہ وہی پبلک کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو یا وہ شراب کشید کرنے والا شخص ہے، علم میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایسا علم ہے جو تخریبی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو ڈسٹرکٹیو پرپسز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو لہذا اس علم کو غیر نافع کہتے ہیں. تو ہمارا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا. لہذا ہمارے پاس جو بیسک علم ہے وہ قرآن کا علم ہے، حدیث مصطفیٰ کا علم ہے، وحی الہی کا علم ہے، یہی اصل علم ہے. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے فنون ہیں. جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کی اہمیت کو واضح کیا. دوسرا اسی کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان آج کل دین کے علم کو ایک سبجیکٹ کے صرف طور پہ لیتا ہے. اس نے میٹرک میں بھی وہ اسلامیت کا ایک سبجیکٹ پڑھا، ایف ایس سی میں بھی پڑھا، یونیورسٹی میں بھی پہلے سیمسٹر میں اس میں کورس پڑھ لیا. اس کے بعد اس کے اندر وہ چاہت اور وہ پیشن نہیں ہوتا اس کا کہ میں دین کا علم حاصل کروں، قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھوں یا عربی زبان کو سیکھوں یا میں حدیث مبارکہ کا مطالعہ کروں. تو وہ اپنے نالج کو لمیٹڈ کر دیتا ہے، جبکہ باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جیسے میتھس جس طرح آپ نے ڈسکس کیا اس میں وہ آگے سے آگے جاتا رہتا ہے. تو کیا یہ ہماری کوئی ایجوکیشنل کریکولم میں مسئلہ ہے کہ ہم نے ان ٹاپکس کو چوز کیا ہوا ہے جس میں ہم زیادہ اصرار ان چیزوں پہ کرتے ہیں کہ جیسے جنگ بدر یا جنگ احد ہے، اس میں کون سے افراد تھے اور کتنے افراد تھے، یہ بھی چیزیں ضروری ہیں، لیکن اصل جو اس سے علم حاصل کرنا چاہیے اور نصیحت لینی چاہیے اس کو واضح نہیں کیا جاتا. کیا یہ وجہ ہے کہ لوگ دوبارہ دین کے علم کو حاصل نہیں کرتے یا کوئی اور وجہ بھی ہے اس کے ساتھ؟ اچھا دیکھیے، اس میں بات بہت اچھی آپ نے پوچھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. آپ نے جو بات پوچھی ہے یہ ریفلیکشن ہے ہماری سوسائٹی کی. دیکھیں، ترجیحات کا فرق ہے، ترجیحات کا فرق ہے، مقاصد کا فرق ہے، پھر اسی اعتبار سے دلچسپی بڑھتی. اگر آج کا کوئی شخص اس کو پتہ ہو کہ مجھے اسلامک سٹڈیز پڑھ کر مجھے 3-4 لاکھ روپیہ پر منتھ جاب مل جائے گی، یا ایٹ لیسٹ کم از کم 17 گریڈ کی جس کی کوئی 80-90 ہزار روپے تنخواہ سٹارٹ ہوتی ہے، مجھے جاب مل جائے گی، تو ہر شخص اسلامک سٹڈیز کو پڑھے گا کہ اس کو پتہ ہے 70-80% اس جاب کے چانسز ہیں، تو وہ اس کو پڑھے گا. کیونکہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے لی. یہ ہمارا من حیث القوم یہ ٹرینڈ ہے. اور جب یہ بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس میں میجورٹی کی بات ہوتی ہے، تو منورٹی کا ٹرینڈ نہیں بتایا جاتا. تو ہمارے ہاں پھر وہ مدارس تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، دینی مدارس کتنا بہترین کام کر رہے ہیں کہ جس میں علم بھی سکھایا جاتا ہے، وحی پڑھائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، تفاسیر پڑھائی جاتی ہیں، حدیث، فقہ، سیرہ، تاریخ، ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے جتنے بھی معاون علوم ہیں وہ سارے پڑھائے جاتے ہیں. تو وہ مدارس کو تو ہمیں کھڑے ہو کر ہمیشہ سیلیوٹ کرنا چاہیے کہ وہ بغیر کسی یعنی وداؤٹ ایون ایڈ آف سنگل پینی فرام دا گورنمنٹ اور گورنمنٹ آفیشلس اور اینی انسٹیٹیوشنس فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب، پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس، they are running their institution with well purposes, with well objectives. وہ ان کو رننگ کر رہے ہیں. لیکن ترجیح کا فرق ہے
کہ جب ہم لوگوں کو علم ہے کہ میں ایک ٹیکنیشین بنوں گا تو میں اتنے پیسے کما سکتا ہوں، میں اسٹیٹسٹیشین بن جاتا ہوں، میں میتھمیٹیشین بن جاتا ہوں، میں انجینئر بن جاتا ہوں، اور اس سے میرے پاس فلاں کمپنی میں جاؤں گا، اتنی جاب ملے گی، یہ گاڑی ملے گی، یہ سہولیات ملیں گی، یہ لگژریز ملیں گی، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بندہ ادھر اٹریکٹ ہوتا ہے۔ میڈیا سٹڈیز کی طرف آج کل لوگ جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہیجان لوگوں کے اوپر طاری ہے سوشل میڈیا کا، اور پھر الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی ٹولز ہیں ان کا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کام کریں گے، پھر بلاگر بنیں گے، یوٹیوبر بنیں گے، اور وہاں سے ارننگ ہوگی، ارننگ کر کے ہم ایک اچھی گاڑی رکھیں گے، اچھا مکان رکھیں گے، ایک ویل ٹو ڈو لائف گزاریں گے، اپنا لائف سٹائل بہتر کریں گے، جس سے کیا ہوگا، ہمارا ایک سوشل سٹیٹس بڑھے گا۔ تو بیسیکلی مقصد پھر کیا ہوا، یہ اسپرچول کوئی مقصد نہیں ہے، یہ سارا ٹوٹلی میٹیریل پرپز ہے، ہمارا میٹیریل مقصد ہے کہ ہم پیسہ حاصل کریں، زندگی کس طرح بہتر کرنی ہے۔ مدارس آپ کو سکھاتے ہیں آخرت کیسے بہتر کرنی ہے، لوگوں کی دنیا بہتر کریں، آپ کی آخرت بہتر ہوگی، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یہ فرق ہے کہ لوگ کس لیے نہیں پڑھ رہے، کیونکہ انہیں اس بنا پر دنیا میں کوئی فائدہ ظاہری طور پہ اپیرنٹلی نظر نہیں آتا، اس لیے وہ ادھر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی اسلامک سٹڈیز چند صفحات پہ مشتمل وہ پڑھنی ہے۔ دیکھیے ہم بھی جب دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کلاس میں پڑھتے رہے ہیں تو اسلامک سٹڈیز ایک مختصر سی ہوتی تھی، اب بھی ویسے ہی ہے، میٹرک میں بھی ویسے ہی ہے، لیکن دوسری کیمسٹری، فزکس، بایولوجی جو ہم نے آگے میٹرک ایف ایس سی میں پڑھی ہے تو وہ اس کی اچھی بھلی ضخامت تھی، اسلامک سٹڈیز اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے خود اس کے کریکولم بھی ویسا ہی رکھا ہے، اس میں بھی کوئی جدت پیدا نہیں کی، کوئی اس میں اس کو جدید ٹرینڈ کے ساتھ اس کو ہم نے الائنمنٹ اس کی نہیں کی، تو لوگوں کی دلچسپی کا بھی باعث پھر اس طرح وہ نہیں بن سکی۔ پھر اس کو کمپلسری کیا ہے، لیکن اس کے بعد بیچلر کے بعد بیچلر تک ایک سمیسٹر میں وہ ہے، اس کے بعد ہے ہی نہیں ہے، 7 کے 7 سمیسٹر اپنے وہ جو ہے نا اس کو دوسرے سبجیکٹس اپنے اسپیشلائزیشن پڑھنی ہے، تو پھر دلچسپی اسی طرح ہی کم ہوتی ہے۔ جب پتہ ہو کہ ہم نے ہر سمیسٹر میں اس کو پڑھنا ہے اور اس کا بھی کریڈٹ آورز اتنے ہی ہیں اور اس کا بھی ایکول ویٹ ہے اس کی ڈگری میں، تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ اٹریکٹ ہوگا، پھر اس کی توجہ ادھر آئے گی، چلے اسی بہانے آ جائے کہ میرے نمبرز آئیں گے۔ تو جب ہم نے نمبروں سے بھی اس کو پیچھے کر دیا، اس کا ویٹ بھی کم کر دیا، کریکولم ڈیزائننگ میں بھی ہم نے اور جو فیشن ہے وہی طریقے رکھے ہیں جو آلریڈی ٹریڈیشنل تھے، تو یہ پھر طلبہ کی لیک آف انٹرسٹ جو ہے نا وہ اس وجہ سے بنی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ امپورٹنس ہم نے ان کو دینی کم کر دی ان سبجیکٹس کو، جس طرح ہمارے پرانے محدثین تھے انہوں نے اسی چیز کو امپورٹنس دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کا اتنا نام برقرار رکھا ہے۔ آخری میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے جو بہت ایک مشکل ہوتا ہے ایک نوجوان کے لیے، جس کو اللہ کا تعارف ہو گیا، آخرت کا اس کو تعارف ہو گیا، وہ دین کی طرف آ گیا، اب کیا اس کو پہلے اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے یا پہلے اس کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا کہ جو لوگ تزکیہ نفس اپنا نہیں کرتے اور دین کے علم کی طرف آتے ہیں تو وہ خود سے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ پیج بنا لیتے ہیں اور قرآن و سنت سے غلط استدلال کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو قرآن و سنت کا فہم بھی نہیں ہوتا، نہ عربی زبان آتی ہے، تو فقہ کے ان مسئلوں میں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں جو یا تو بہت بنیادی ہیں یا جن کے اوپر علماء کی انہوں نے وہ کلاسیکل اسکالرس کو پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا اس کو پہلے اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے یا دین کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم اگر میٹرک تک اپنی اسلامک سٹڈیز پڑھتے ہیں تو اس میں وہ مسائل ہیں جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیے اس میں حقوق العباد ہیں، تو اس میں کسی کو بھی نہ کسی مسلک کو نہ کسی ہمارے سیکٹ کو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، وہ سنی مسالک ہوں شیعہ ہوں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے، وہ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ توحید کے حوالے سے چلیں کچھ ڈفرینسز کوئی 5-10% موجود ہیں توحید کی ایک قسم کے حوالے سے، اس میں بھی کوئی فروعی مسائل ہیں کوئی چھوٹے سے، لیکن اگرچہ وہ جب عمل ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے بن جاتے ہیں، وہ شرک تک لے جاتے ہیں، تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن بنیادی مسائل تو سکھا دیے جاتے ہیں، اتنے پہ ہی عمل کر لیں۔ کیا عفو درگزر پہ عمل ہوتا ہے؟ مساوات پہ بندہ عمل کرتا ہے؟ میٹرک تک ہمیں پتہ ہے یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ حقوق العباد، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، گاہک دکاندار کے حقوق، اور لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی، عفو درگزر اور لوگوں کو فائدہ منفعت دینا، اس پہ لوگ کہاں پہ عمل کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ چیزیں پڑھی ہی ہوتی، تو لہذا اس پہ تو اختلاف ہی کسی کو نہیں ہے، کسی مسلک کو اختلاف نہیں، کسی استاد کو اختلاف نہیں ہے۔ ایون یو آر پاسنگ آن دا روڈ اینڈ یو اسٹاپ اے پرسن اینڈ آسک ہم کہ جینٹل مین مجھے یہ بتائیے کہ کسی کے حقوق ادا کرنے چاہیے کہ نہیں، تو کامن سینس کی باتیں کو کرنی چاہیے، مساوات کرنی چاہیے کہ نہیں، کرنی چاہیے۔
تو لوگ کیوں نہیں کرتے پھر؟ لہذا یہ تو وہ چیزیں کہ ان کو تو امپلیمنٹ کریں. اب اگلی بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس اسی بات پہ ہوگا نا کہ اگر وہ بچہ جو اسٹوڈنٹ جس نے 10ویں تک اسلامیات پڑھی، پھر اس نے انٹر میں پڑھی، پھر اس نے آگے بیچلر میں پڑھی. بیچلر میں ہمیں پتہ ہے HEC کی جو اسلامک سٹڈیز ہے پورے پاکستان میں پڑھائی جاتی. اس میں سورۃ الحجرات ہے، آداب نبوی اس میں بیان ہے، صلح کی اہمیت ہے، اخوت اور بھائی چارہ ہے، غیبت چغلی اور اس سے پرہیز بتایا گیا، بدگمانی سے پرہیز بتایا گیا. ہمارے معاشرے میں کہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ یعنی آپ تصور کریں کہ اسی باتوں پہ بیس رکھتے ہوئے تزکیہ نفس تو خود کرنا چاہیے بندے کو، تو نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل کی طرف آ ہی نہیں رہے. ہم اس کو جسٹ ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے، اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھیں بس ٹھیک ہے، نمبر لیں. اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا. یہ ہماری بہت بڑی کمی، فلا ہے، جس وجہ سے کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی. یہ ایک حصہ. دوسرا آپ نے پوچھا کہ اس بنیاد پہ پھر لوگ بلاگز بنا کے، یوٹیوب چینل بنا کے اور پھر اپنی دکانداری سے جا لیتے ہیں، فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیے یہ دین کا علم اتنا باریک بینی والا علم ہے کہ اس میں جب تک آپ اپرینٹس شپ کا رشتہ قائم نہیں نہ ہوتا، اس کو آپ شرف تلمس کہتے ہیں، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر، مساجد کی صفوں پہ بیٹھ کر، یہ نہیں نہ جب تک آتا، یہ اس وقت تک فقاہت یہ آ ہی نہیں سکتی. آپ سطحی طور پہ سپرفیشلی ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ڈیپتھ میں جانا وہ آپ کو استاد ہی سکھائے گا. اور آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ جتنے مرضی انٹرنیشنل نمبرنگ بتا کے لوگوں کو بتاتے جائیں، وہ بسا اوقات تو وہ حدیث وہاں پہ ہوتی نہیں ہے. یہ ٹرمینالوجی کس نے نکالی ہے؟ تو یہ عموماً لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے. قرآن کے جو ہمارے ہاں جو حدیث کی بکس پبلش ہوتی ہیں، جو شیخ البانی صاحب کی کتب ہیں، اور جو ہمارے ہاں بیروت سے، سعودی عرب سے، اور جو ادھر سینٹرل ایسٹ کے کنٹریز سے چھپتی ہیں، ان میں کافی دیر سے نمبرنگ چل رہی ہے. تو وہ نمبرنگ تو آلریڈی جو انٹرنیشنل تو خود ہوگی، جو عرب کنٹریز میں بھی چل رہی ہیں، جو ادھر افریقن کنٹریز میں بھی اور ایشیائی کنٹریز میں بھی چل رہی ہیں، وہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. ایک نیا چکمہ دینے والے صاحب موجود ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. وہ ٹھیک ہے، ٹرینڈ چل پڑا ہے، لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، تاکہ میرے اشتہار پہ بھی وہ چیز جو ہے نا وہ میرا کاتب لکھ دیتا ہے کہ انٹرنیشنل نمبرنگ وہ وہی ہوتی ہے. اب لوگ نوجوان نسل اسے ڈیسیو کھاتی ہے، ڈسیپشن کا، دھوکے کا شکار ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. بس اوقات تو وہ کتاب کھولے اس میں وہ حدیث بس اوقات ہوتی نہیں ہے. پھر فہم نہیں ہوتا، کمپریہنشن نہیں ہوتی، ڈیپتھ تک اس لفظ کو جا کے دیکھتے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو جو اسناد کا علم نہیں ہے. اسناد کے علم کو جاننے کے لیے جرح و تعدیل، علم اسماء و رجال کو جاننا ضروری ہے. وہ آپ نے مدرسے میں پڑھا ہی نہیں ہے. جب آپ مدرسے میں جا کے آپ نے علامہ ذہبی کو سیر و اعلام النبلاء نہیں پڑھی، آپ نے تذکرۃ الحفاظ کو نہیں پڑھا، ابن حجر کی لسان المیزان کو نہیں پڑھا، اور اس طرح حافظ مزی کی آپ نے تہذیب الکمال کو نہیں دیکھا، ابن حجر کی تہذیب التہذیب کو نہیں دیکھا. یہ رجال کی بڑی کتابیں ہیں، بہت کتابیں ہیں، میں نے تو یہ 4-5 نام ایسے ہی لے دیے. تو یہ ان کی کتب کو آپ نے جانا تک نہیں ہے، تو آپ کیسے روایت پہ حکم لگا سکتے ہیں؟ اسی کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ میں نے خود ایک ویڈیو میں دیکھا کہ اسکالر ہی تھے وہ کہ مسلک کے، غیر اللہ سے مدد ثابت کر رہے تھے، اور جو حدیث وہ ڈسپلے کروا رہے تھے اس کے حدیث کے نیچے خود لکھا تھا کہ اس میں فلاں راوی ضعیف ہے. تو جب میں نے اس روایت کو کھول کے دیکھا تو ایک اور راوی بھی اس میں مجہول نکل آیا، لیکن نیچے لوگ وہی سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھ رہے ہیں. تو اس طرح لوگ پھر گمراہ بھی ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں. بالکل یہ بہت بڑا دیکھیے، یہ پبلک کو سیٹ بیک بھی ہو رہا ہے، اہل علم کو بھی ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں ان کو سکریننگ کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دلچسپی کا باعث یہ ہے لوگوں کا کہ جو بندہ کسی کے ساتھ پھڈے بازی کرتا ہے، لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ لے کے آئیں اپنے بندوں کو، ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا ویلر کرجیس ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ جب ہم اس کو خود دیکھتے ہیں، اس کے پاس علمی ثقافت، وجاہت اور تیقن یا ڈیپتھ اتنی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. وہ سپرفیشلی اردو کی کتابیں پڑھ کے، ترجمے کی کتابیں پڑھ کے اب لوگوں کو فتوے دینے لگ جائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. تو یہ ہم اتنی ہی بات کہہ سکتے ہیں، اگر اس کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے، علماء کے پاس بیٹھیں، مدارس میں جائیں اور ان علماء سے رابطہ کریں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی، جنہوں نے دیکھیے تاریخ بھی پڑھائی، تاریخ اسلام، جنہوں نے علم اسماء الرجال، جرح و تعدیل کا علم جو ہے وہ پڑھایا ہے. انہوں نے کہ اشروں گزر گئے ان کو، انہوں نے وہ پڑھایا. حدیث کی ابتدائی کتاب سے لے کر صحیح بخاری تک وہ پہنچے، کتنے سال ایک کتاب پڑھائی. اور پھر فنون کی کتابیں، نحو کی، صرف کی، انہوں نے کتابیں پڑھائی، بلاغت کی کتابیں پڑھائی ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر ایک شخصیت بنتی ہے جس کو اتنی کمپریہنشن، فقاہت اور ادراک حاصل ہوتا ہے. تو ان علماء کو پڑھنا چاہیے اور ان سے جا کے سیکھنا چاہیے. ان کی صحبت میں بیٹھیں، آپ کو سکریننگ کر کے مسائل بتائیں گے. ان کا بتایا ہوا مسئلہ اور ایک عام سوڈو اسکالر ہم اس کو کہتے ہیں
کہ اس کا جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ فضول سے لوگ آ جاتے ہیں جن کی سطحی علم ہوتا ہے اور اپنے یوٹیوبس کی بنا پر اور اپنے چینل کے ویورز کی بنا پر وہ لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عربی کا ایک لائن ان کو نہیں پڑھنی آتی ہے. تو ہمیں نوجوان نسل کو یہ بات سوچنی چاہیے. اور واقعی سب سے بڑی چیز ہے ان کا اخلاق پھر بھی درست نہیں ہوتا. اخلاق بھی درست نہیں. جی بالکل. اتنی کتابوں کے نام وہ یاد کر لیں, احادیث بھی یاد کر لیں, پھر بھی وہ چیز اس میں. عالم دین ہے نا بھائی جان, دیکھیے آپ کسی عالم دین کو ملیے گا مدرسے میں, اس کی آپ عاجزی انکساری دیکھیے اور پھر کتنی سنسیریٹی کے ساتھ آپ کو مسئلہ بتائے گا. تو وہ ایسے سمجھے گا کہ میرے اوپر اس کو بتانا سمجھانا فرض ہے. اتنا دل لگا کے, اتنا پیار سے, محبت سے آپ کو چائے بھی پلائے گا ایک مسئلہ بتا کے. تو یہ آپ کو فرق نظر آئے گا ایک عالم دین میں اور ایک سوڈو اسکالر پہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی طرح واضح کیا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جو نصیحت ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کا علم مرنے تک ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خالص اللہ کی رضا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.